ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے ملحدین کے بارے میں. ہم نے کہا تھا کہ ہم آگے بتائیں گے. تو سب سے پہلا جو اعتراض ان کا ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے جی اللہ ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ ہے کے بارے میں آپ بتا دیں انہیں تو پھر وہ کہیں گے یہی کیوں ضروری ہے، ہزاروں لاکھوں قسم کے خدا آئے ہیں. بدھ مت کہتے ہیں ان کا خدا اور ہے، ہندوؤں کا اور ہے، عیسائیوں کا اور ہے، یہودیوں کا اور ہے. تو ہم کس خدا کو مانیں؟ اب پہلے تو ہمیں اپنا سمجھ لینا چاہیے دو چیزیں. اللہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ہر صورت ضروری ہے. ہمارا ہونا ضروری نہیں ہے، کائنات کا ہونا ضروری نہیں ہے، انس و جن مخلوقات کا ہونا ضروری نہیں ہے. صرف خدا کا ہونا ضروری ہے. واجب الوجود جو اصلی ازل سے ہو اور ازل تک رہے، ازل سے ہو ابد تک رہے، اس کا ہونا ہر صورت ضروری ہے، واجبی ہے. اور جب یہ ضروری ہے کہ وہ ہو تو وہ اکیلا ہونا اس کا ضروری ہے. الوہیت، وجوب الوہیت، وجوب باری تعالی اور الوہیت باری تعالی اور وحدانیت باری تعالی، تین چیزیں ہیں. وجود باری تعالی کے ساتھ وجوب باری تعالی. اللہ کا ہونا ضروری ہے، ہر صورت ضروری ہے. دنیا ہو نہ ہو، کائنات ہو نہ ہو، مخلوقات ہو نہ ہو، وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور نیسیسری ہے، کمپلسری ہے. اور اس کا معبود ہونا، عبادت کے لائق ہونا بھی ضروری ہے. اور وحدانیت، اس کا واجب وجود میں اکیلا ہونا، اور عبادت میں بھی، عبادت کے لائق ہونے میں بھی یکتا ہونا، یہ ضروری ہے. یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، تمام انبیاء کا. اب تو وہ لے جاتے ہیں اس کو مخلوقات کی طرف، کیونکہ وہ دو چیزوں کو مانتے ہیں. ایک چیز وہ کہ جس کے بارے میں ان کے پاس ایویڈنس ہو، سائنٹک، اور وہ ہو بھی سائنٹیفک ایویڈنس. اور یا اگر اس کی آپ ایویڈنس نہیں بھی دے سکتے تو وہ موجود ہو، یعنی آبزرویشن ہو، مشاہدے میں ہم بتا دکھا سکیں. پتھر ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہو، اس کی کسی قسم کی ریزننگ نہیں ہو، اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہ بھی ہو، تو وہ کہتے ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم نظر آ رہے ہیں. موت ہے، نظر آ رہی ہے. پیدا ہو رہا ہے بندہ، نظر آ رہا ہے. شادی کرتا ہے بندہ، میاں بیوی ملتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ نیچر ہے، یہ نیچرل عمل ہے ان کے نزدیک. دو جانور میل فیمیل ملتے ہیں تو آگے اس کی گروتھ ہوتی ہے، نسل بڑھتی ہے، یہ نیچرل عمل ہے. بندہ مرتا ہے، کھاتا ہے، بھوک لگتی نہیں لگتی، یہ اس کا نیچرل عمل ہے. یعنی وہ چیز جو دکھائی جا سکے، بتائی جا سکے حواس سے، یعنی چکھنے، دیکھنے، سننے، سمجھنے میں آ سکے. اور دوسری جو چیز اگر وہ ہو آرٹیفیشل یا مصنوعی، یا میڈ بائی مین ہو، یا میڈ بائی نیشن ہو، یا میڈ بائی مخلوقات ہو، تو پھر اس کی ایویڈنس ہونی چاہیے، اور وہ بھی سائنٹیفک ایویڈنس. بس ان کا یہ کہنا ہے. اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ تو مخلوق نہیں نہ ہے. مخلوق میں نیچرل ہوگی، نیچر ہوگی، اور اس کے بارے میں آپ کے پاس ایویڈنس ہوگی نہیں ہوگی. خدا تعالیٰ کو آپ نے کیسے محسوس کر لیا کہ وہ خالق ہے، کریٹر ہے، کہ وہ بھی نہیں اس آپ کا مالک ہوگا تو پھر ہم مانیں گے؟ یہ تو ویسے خلاف عقل بات ہے. ہم انسانوں کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اگر کوئی چیز ایسی اگر سائنٹیفک ہے تو اس کی سائنسی توجہ ہوگی، ریزننگ ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک پروسیس کی ایکسپلینیشن ہوگی. جو نیچرل ہوگی وہ خود بخود ہوگی. تو یہ ہے مخلوقات میں، وہ جن ہو، پرند ہو، ہوا ہو،
سمندر ہو، پہاڑ ہو، یہ ہے نیچرل، تو وہ کہتے ہیں موجود ہو اور دکھائی اور بتائی جا سکے۔ اب ہمارا جو اللہ کا تصور ہے، خدا کا تصور ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، پہلے ہی بات، وہ عالم یا شے نہیں ہے، وہ تھنگ نہیں ہے، اینی تھنگ نہیں ہے۔ جو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے پہلے ڈیفائن کیا، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، شے نہیں تھی، عالم نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی جہان نہیں تھا، کوئی جہان نہیں تھا۔ اب آ جاتی ہے اور چیزیں، ہمارا تعلق مسلمانوں کا بلیف سے ہے، دوسری بات ذہن میں رکھیں، ہمارا عقائد سے ہے۔ اب دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، حیات ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ بھائی جی، یا دنیا دار یہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ بول رہا ہے، اس کے اندر جان ہے، اس کے اندر جو ہے یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ دماغ سے سن رہا ہے، دماغ سے سمجھ رہا ہے، اور یہ ہاتھ ہلا رہا ہے، اس کے اندر حیات ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس کے پیچھے خدا کی قدرت ہے۔ اب انسان تو اپنا ہاتھ ہلا رہا ہے، انسان میں بھی اختیار ہے، خدا میں بھی اختیار ہے، خدا نے یہ اختیار دیا ہے، لیکن یہ اختیار ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت رہتی ہے۔ انسان کو قدرت اللہ نے اختیار دے کے نہ خدا معطل ہو گیا، نہ خدا نے اپنا اختیار تفویض کر دیا قدرت کا کوئی حصہ انسان کو دیکھنے بالنے۔ جب میاں بیوی ملتے ہیں، ان کو بچہ دینا نہیں دینا، ان کے ملاپ میں خدا کی قدرت ہے نہیں ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں آنکھ نے دیکھنا ہے، آنکھ کی ایک پوری سائنٹیفک توجہ ہے، اس کے مطابق یہ دیکھتی ہے۔ تو کان نے سننا ہے، زبان نے چکھنا ہے، منہ نے ہنس کھانا ہے، دل نے اس کو سرکولیشن کرنی ہے بلڈ کی، دماغ نے سمجھنا ہے، اور ہاتھ میں قوت طاقت جو اختیار ہے انسان کے پاس، اس کی سائنٹیفک توجہ ہے۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کسی ایک کی صرف ایک وجہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ریزننگ ایک نہیں ہوتی، ہزاروں ہو سکتی ہیں۔ ایک جو تم ریزننگ دے رہے ہو اس چیز کی وہ بھی ہے، لیکن جو ہم دے رہے ہیں وہ بھی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ صرف اللہ کی قدرت دکھا دو، پہلے تو خدا دکھا دو، خدا کی قدرت دکھا دو کہ انسان دیکھ رہا ہے تو اس کے پیچھے سائنٹیفک توجہ کے علاوہ خدائی قدرت کہاں سے آ گئی۔ بندہ آنکھ زبان سے بول رہا ہے، منہ سے بول رہا ہے، زبان اور ہونٹ ہلا رہا ہے، اس کے پیچھے سائنٹیفک توجہ ہے یا نیچرل ہے، تو اس کے پیچھے خدا کہاں سے آ گیا؟ ہاتھ ہلا رہا ہے، اس کے پیچھے ہم کہتے ہیں اختیار ہے، اور اختیار کے پیچھے جو ہے سائنٹیفک توجہ ہے۔ یہ جو یا تو نیچرل ہے یا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزننگ ہے، تو اس کے پیچھے خدا کی قدرت کہاں سے آ گئی؟ اسی طرح جو بھی کائنات میں چیز ہو رہی ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے، خدا کے علم، قدرت اور اس کی حکمت سے ہوتا ہے، کہ وہ خدا کا کوئی کام حکمت اور دانائی سے، دانش مندی سے خالی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں چیزیں دکھا دو۔ پھر جب ہم جنات کی سورہ جن پوری قرآن میں ایک ہے، تو جنات ایگزسٹ کرتے ہیں نا، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اس کی یا تو سائنٹیفک توجہ دو، سائنٹیفک ریزننگ دو، سائنٹیفک ایویڈنس دو، سائنٹیفک پروف دو، یا یہ نیچرلی ہے تو اس کو دکھا دو۔ تو جن اگر کسی نے دیکھنا ہے وہ ظاہر بات ہے پہاڑ کی صورت میں ہوگا، یا مخلوقات کی صورت میں ہوگا، انسان یا جانور کی صورت میں ہوگا۔ اصل تو اس کا ایسا خاکہ ہے نا، اصل تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا بندہ، وہ لطیف جسم ہے۔ انسان صرف چیزوں کو دیکھتا ہے جو چیزیں محسوس ہو سکے، وہ پلازما ہو، وہ سولڈ اسٹیٹ ہو، وہ لکوڈ ہو، وہ گیس ہو۔ پھر گیس بھی ان ہر چیزوں میں جب اس کا رنگ ہو، رنگ بلیک ہو، وائٹ ہو، ریڈ ہو، پرپل ہو، کوئی رنگ ہوگا تو یہ انسان کے اندر جو لنگ سینسر لگائے ہوئے ہیں نا، جو ریسیپٹر لگائے ہوئے ہیں آنکھ میں، تو یہ اس وقت اس کو پک کرتے ہیں، کیپچر کرتے ہیں، یہ ریز اور ویوز اس وقت اس سے لنک میں آتی ہیں جب وہ کلرڈ ہو۔ جب وہ کلرڈ نہ ہو تو یہ نہیں پک کر سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ یہ چیز، اور اللہ تعالیٰ کا کیا کلر ہے، ان جنوں کا کیا کلر ہے، فرشتوں کا کیا کلر ہے،
تو جب وہ کلر ہی میں نہیں ہے، وہ یہ مادہ ہی نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے، ہاں وہ آگ کے ہیں ایک اور نور کے ہیں، اور دونوں ہی لطیف ہیں، کیونکہ یہ جو ہمیں آگ نظر آ رہی تھی نا لکڑی پہ یا گیس پہ جلتی ہوئی، یہ اس کی آگ کی نشانی ہے، دھواں بھی آگ کی نشانی ہے، اور جو ہیٹ ہے وہ حرارت ہے، ٹمپریچر ہے، جو آگ ہے وہ کیا چیز ہے، جو آگ ہے نا وہ اصلاً وہ لطیف چیز ہے، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے فلیم، جو اس کی شعاع، آگ کی جو شعلے، یہ اس کا شعلہ ہے، اور دھواں اس کی دلیل ہے، اور جو اس کی ٹمپریچر ہے یہ بھی اس کی دلائل ہے، یا کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے نا اس کے پیچھے 4-5 قسم کی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں، قوت فاعلیہ، قوت مادیہ، قوت سوریہ، قوت غائیہ، تو یہ ساری قوتیں اسی طرح جب آگ، پانی، ہوا، کوئی بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کے پیچھے ساری پاورز ہوتی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز کے پیچھے صرف ایک وجہ نہیں ہوتی کہ تم نے جو تلاش کر لی صرف وہ ہے، ہر ایک کے لحاظ سے علیحدہ ہوتی ہے. ایک چیز ایک کے لحاظ سے نظر آ رہی ہوتی، دوسرے کو نہیں نظر آ رہی ہوتی. اب ایک نبینا کہے جی مجھے دکھا کے دکھاؤ، نبینا یہ کہنا شروع کرتے ہیں مجھے دکھاؤ گے تو مانوں گا، اس میں صلاحیت نہیں. تو خدا کی ذات تو بات کی بات ہے، جنات اور فرشتوں کو ہم اصل حالت میں دیکھ نہیں سکتے. سب سے بڑی بات وہ روح کو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان زندہ ہے، جانور زندہ ہے، جو نباتات، سبزیوں، ترکاریوں میں، نباتات میں جو حیات ہے، جو تر و تازگی ہوتی ہے، یہ سائنٹیفکس کی توجہ ہے، ریزننگ ہے. جب وہ مالیکیول اور ایٹمز ایک خاص ترتیب سے آرگنائز ہوتے ہیں، وہ جو ترتیب اور آرگنائزیشن اس کی ٹوٹ جاتی ہے، بانڈنگ ہٹ جاتی ہے، تو پھر وہ چیز مفلوج ہو جاتی ہے، وہ دوسری کسی اسٹیٹ میں چلی جاتی ہے. جیسے انسان مرتا ختم نہیں ہوتا، اب میں بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر میری روح نکل جائے گی میرے مطابق تو میں یہ پتھر کی طرح ہو جاؤں گا، مطلب بالکل. لیکن اس کے نزدیک سائنٹیفک اور سائنٹسٹ کے نزدیک، سائنسدانوں کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ میری روح نکل گئی. ان کے نزدیک کہ اس کے اندر ایک سرکولیشن ہو رہی تھی بلڈ کی اور آکسیجن کی، وہ انہیل کرتا تھا اور باہر نکالتا تھا اسے. تو پھر وہ یہ اس کا پورا سرکولیشن جو ہے یہ سسٹم فلاپ ہو گیا، بلاک ہو گیا، سٹاپ ہو گیا، فیل ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ اب اس اسٹیٹ میں چلا جائے گا، اس سچویشن اور اس صورت میں چلا جائے گا اب جو اس کے ریلیونٹ اور مناسب ہوگی. پہلے چونکہ اس میں سرکولیشن تھی، سسٹم چل رہا تھا، تو اس سسٹم کے لحاظ سے اس میں جان تھی، ہمیں آنکھوں سے کام کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، منہ سے بولتا ہوا نظر آ رہا تھا، ہاتھ ہلاتا تھا. اب جب یہ مردہ ہو گیا تو یہ دوسری اسٹیٹ میں چلا گیا، دوسری سچویشن اور صورت میں چلا گیا. اب اس پہ وہ حالات نافذ ہوں گے. تو ہمارے اندر جو اس حالت میں ہم بیٹھے ہیں، ہم نبی نہ کہے جی مجھے آپ جو نا دکھا دو پھر میں مانوں گا، اسے کیسے دکھایا جائے گا؟ اب انسان کو اللہ نے جس طرح بنایا، یہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، جنات کو نہیں دیکھ سکتا، خدا کو کہاں سے دیکھ لے گا؟ اور خدا نے اس چیز کو متعین کیا ہے. اب یہ دعووں کی صورت میں ہم کریں، قرآن نے واضح کہا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری آنکھوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی وسعت اور اتنی احاطہ، قدرت، طاقت، اختیار نہیں خدا کو دیکھ سکے. خدا کو نہیں دیکھ سکتا. اور قیامت میں بھی جب دیکھا تھا فرمایا انکم ترون ربکم کما ترون الشمس والقمر، جیسے آج سورج چاند کو ہم دیکھتے ہیں نا، اس طرح دیکھیں گے ہم خدا کو، حقیقتاً نہیں دیکھیں گے، حقیقتاً نہیں دیکھ سکیں گے جس طرح کے آج ہم چاند سورج کو دیکھ رہے ہیں نا. اور ظاہر بات ہے جب ہم وہاں جائیں گے تو وہ ہماری حالت، جو ہمارے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں، جو ہماری کیپیسٹی ہے، یہ ایوالو ہوگی، یہ بہت زیادہ ترقی کرے گی، یہ اس حالت کی نہیں ہوگی، اس میں بہت زیادہ فرق ہوگا. تو اس تمام چیزوں کے باوجود ہم اصل خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اری نہیں. اللہ نے کہا تھا اچھا، یہ ہم پہاڑ کو دکھاتے ہیں، اللہ کہا اور تجلی کی تھی، دکھایا نہیں تھا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو خدا کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کسی آنکھ سے بھی.
نہ وہ آخرت کی، نہ ہی اب وہ جو دکھایا جائے گا خدا تعالیٰ کا، وہ اس حد تک دکھایا جائے گا تجلی کی صورت میں، وہ تجلی جو حضرت موسیٰ نہیں دیکھ سکے اور پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، وہ تجلی اللہ تعالیٰ قیامت میں حشر میں جنت میں دکھائے گا۔ اب وہ حقیقت خنہا نہیں ہوگی خدا کی، اور اس وقت فرشتوں کو جنات کو ہم دیکھ سکیں گے کہ ہماری اللہ تعالیٰ، ہمیں اللہ نے جیسے بنایا ہے، ہماری جو عقل بنائی ہے وہ اتنی نہیں بنائی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، اور جتنا ایک مکلف کیا اللہ نے اتنا ہی ہمارے پہ زور ڈالا، دباؤ ڈالا ہے۔ اب میں کیا کہا، خدا کو مانو۔ اب خدا کو ماننے کے لیے ہم نبی بھیج دیے۔ اب ظاہر بات ہے نبی تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے میں نبی ہوں، یہاں جی نا، ہر بندہ کہے گا میں نبی ہوں، تو ہم ہر بندے کو جانچ پڑتال شروع کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی بندہ جس وقت تک ہمارے نبی نے بتایا کہ نبی کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت جاری، تو اس کو کوئی بھی دعویٰ کرے گا، پوری دنیا کو اختیار ہے وہ چیک کرے بھائی جی اس میں جو پچھلی باتوں یا اگلی باتوں یا موجودہ طور پہ جو بات کر رہے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے۔ جیسے ایک جج ہوتا ہے نا، جج عدالت میں بیٹھا ہے، اس کے سامنے گواہ پیش ہوتا ہے، الزام لگتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے گواہ پیش کرو۔ گواہ کا جو مشاہدہ ہے، آبزرویشن ہے، وہ بتاتا ہے جی میں نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا۔ جج وہاں نہیں ہے، جج کو پتہ بھی نہیں ہے جھوٹ بولا ہے سچ بولا ہے، وہ کچھ قرائن اور حالات متعین ایسے کر دیے ہیں پرنسپل لا میں، نیچرل جسٹس میں، کہ ان کے ذریعے سے یہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے جج کہ یہ جھوٹا ہے مدعی، اور یہ جو گواہ ہے یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اسی طرح نبی نے آ کر ایک دعویٰ کیا، اب دعوے میں لوگوں نے جن کو سمجھ آئی انہوں نے جھٹلا دیا، کسی نے سوچا، کسی نے بغیر سوچے جھٹلا دیا، کسی نے سوچنا شروع کیا، کسی نے ان سے بحث شروع کر دی، کسی نے ان سے مناظرہ شروع کر دیا، کسی نے پوری بحث تہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ تو جب ان کے حالات دیکھے کہ پتہ چلا یہ تو انتہائی سنجیدہ بندہ ہے، انتہائی سمجھدار ہے، یہ تو لا یعنی بے وقت بات تو نکالتے ہی منہ سے نہیں ہے، تو اتنا سنجیدہ بندہ ہو کہ ایسا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ تو جس طرح اس سنجیدہ بندے کی غیر سنجیدگی محال ہے، ناممکن ہے، فضول حرکت ناممکن ہے، جھوٹ ناممکن ہے، اس کا غیر شائستگی، بے سلیقہ مند ہونا ناممکن ہے، تو اس کے ساتھ اس سے ناشائستہ حرکات تو درکنار، جھوٹ تو درکنار، کوئی کم سے کم ترین جو حواس باختگی یا اخلاق باختگی کوئی چیز ہو وہ بھی اس سے صادر نہیں ہو سکتی۔ تو ایک بندہ سمجھتا ٹھیک ہے جی سچ بول رہا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، تو اب 1000 دعویٰ کرنے والے ہوں گے تو ان میں سے ہم کسی ایک کو سلیکٹ کر لیں گے کہ بھائی یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ۔ اسی طرح امتوں نے اپنے نبیوں کو سلیکٹ کیا۔ اب دوسری صورت آ جاتی، بعض بندہ کہتے جی دعویٰ آپ نے کیا، آپ ہمیں کچھ ایسی چیز کر کے دکھائیں اب تاکہ ہم مان لیں۔ پھر نبیوں کے ہاتھ پہ اللہ نے معجزات کا صدور کیا، اظہار کیا، کہ جب وہ آتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں سب آپ کی بات مان رہے ہیں، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، باشعور مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بول رہے، آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ ایسا کر کے دکھائیں انہونا، خرق عادت، خلاف عقل، خلاف عادت، کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت، خالق، کریٹر ہے۔ تو پھر ہر نبی اپنے اپنے وقت کے لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو معجزات کا اظہار کرتے تھے اللہ اس کے ہاتھ پر۔ تو جب وہ معجزات کا صدور ہوتا تھا پھر کوئی لوگ اس کو جادو ٹونا کہتے تھے، کوئی لوگ اسے پاگل بن کہتے تھے، کوئی لوگ جو ہے اس کو کہانت کہتے تھے، کوئی لوگ کہتے تھے جھوٹ ہے، یہ جو شعبدہ بازی کر رہا ہے، کیونکہ اب اس میں بھی دونوں احتمال ہیں، ہو سکتا ہے وہ شعبدہ بازی ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ جادو، جھوٹ ہو، اس کا پاگل پن ہو، اس کے ذہنی توہمات ہو۔ اب پھر اس میں دو حصے ہو جاتے تھے، کچھ لوگ اس پہ بلیو کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے۔ اب تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ اس نے معجزات بھی دکھا دیے، اب اس نے جناب علی دلائل بھی دے دیے، اور لوگوں نے اس کے کریکٹر سے اس کے ساتھ بیٹھ کے اٹھ کے سمجھ لیے بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جن لوگوں نے نبی کو مان لیا، علم بالغیب لائے،
ایمان بالغیب لے آئے کہ نبی کے ساتھ خدا کا لنک نہیں انہوں نے دیکھا، نبی کے پاس نہ خدا کو آتے ہوئے دیکھا ہے، نہ نبی سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ جبریل کو آتے ہوئے دیکھا ہے اس کی اصل صورت میں، نہ اس کو بتاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر دیکھ بھی لیا خدا کو یا فرشتے کو تو یہ کیسے یقین کہ یہ واقعی یہ وہی خدا ہے جو نبی کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے نبی بھی جھوٹ بول رہا ہو، دوسرا بھی جھوٹ بول رہا ہو، یہ سارے توہمات آتے ہیں نا، شکوک و شبہات۔ اب اس میں پھر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، بھائی جی ہم نہیں مانتے، کوئی سمجھتا ہے ضرورت ہے مان لو، کچھ نہیں ہے۔ جب بندہ یقین کر لیتا ہے نبی پہ تو پھر اس کی ہر بات کو ماننا پڑتا ہے، ایمان کے درجے میں، یقین کے درجے میں اس کی فرما برداری کرنی پڑتی ہے، اور جو فرما برداری کرتے ہیں ہم یقین کے درجے میں اس کو مانتے ہیں تو اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے، اس کے شانہ بشانہ چلنا پڑتا ہے، اس کی تائید کرنی پڑتی ہے، اس کی مدد کرنی پڑتی ہے، اس کی دعوت کو پھیلانا پڑتا ہے، اس کی تبلیغ کو مزید آگے لے کے جانا پڑتا ہے، اس کے مشن کو بڑھانا پڑتا ہے، ہر طرح سے اس کی مدد اور نصرت، دام دن میں سونے قدمے بدنے، ہر طرح سے اس قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو یہ پروسیس اب ہو گیا، تو یہ تو پروسیس ہوا ان کے سامنے جو جن کو نبی ملے، جن کے سامنے نبی کا حلیہ ہر چیز نشست و برخات دن رات پوری زندگی موجود ہے۔ اب وہ لوگ جو نبی کے بعد پیدا ہوئے اور بعد والے وہ کیسے پتہ کریں؟ اب ان کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نبی سے اپنے تک پہنچنے والی باتوں کو اور پہنچانے والوں پر یقین کر سکیں۔ نبی کے پاس باتیں پہنچانے والوں اور نبی کی باتوں پر یقین وہ ایسی ہوں کہ اب وہ پھر اس میں وہی ایمان والی بات آ گئی۔ تو ایسے دلائل سے کہ ایسی بات ہو کہ عقل بداحت ضرورت انسانی شعور اس کو مان لے یہ واقعی درست ہے، حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی امیزش نہیں ہے، یہ کوئی جو شعبدہ بازی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ خلاف ہے، یہ کوئی پاگل پن کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بالکل شعوری طور پر ایک درست باتیں ہیں جو کہ ہماری زندگی کا لاہ عمل ہونا چاہیے، فطرت کے بالکل عین مطابق ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے، پھر وہ یہ دیکھتا ہے جو پہنچانے والے ہیں یہ بھی انتہائی سچے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ تو یہ لوگ جو اتنے ذہین ہیں، فتین ہیں، باشعور ہیں، ٹینک ہیں، انتہائی عقل و خیرت کے مالک ہیں، زیرک ہیں، جہاں دیدہ ہیں، تجربہ کار ہیں، ان چیزوں کی پوری گتھیوں کو سلجھا سکتے ہیں، بڑے بڑے مشکل معاملوں کو حل کر سکتے ہیں، یہ لوگ اس کو بلیو کر رہے ہیں، اس کو یقین کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، اس کو اپنا ایمان کا حصہ بنا رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ پھر ان پر بلیو کر کے نبی اللہ اور ان کی جو تعلیمات ہے اس پر بلیو کرتے ہیں جیسے ہم ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی نہ ہم پہلے نبیوں کو مانتے ہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، یہ سارا فراڈ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبیوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبیوں نے کیا کیا اور ہم نے، نبی کوئی نبی بھی تمام لوگوں کو مومن نہیں بنا سکا۔ حضرت آدم آئے، ان کا اپنا سگا بیٹا قابل، اس وقت تو نہ شیطان کا اتنا اثر تھا، نہ اتنی عوام تھی، نہ جادو ٹونا تھا، نہ ہی وہ تھے الیکٹرانک میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا تھا، نہ سائنسدان تھے، نہ ہی یہ جو انبیاء کے دشمن ہیں یہ تھے، نہ کافروں کی اتنی تعداد تھی، نہ ہی یہ جو نیٹ تھا، نہ ہی یہ موبائل جیسی، نہ جدید سائنس ایسی تھی کہ لوگ کہیں جی معاشرے نے ماحول نے خراب کر دیا تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو یعنی وہ نبی کی تعلیم پر نہیں رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کی تبلیغ کی، 70-72 مسلمان ہوئے اور اپنا بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا، اور جو ڈوبنے والوں میں تھا وہ تھا۔ تو نبی کا کام نہیں ہوتا یہ صرف کہ وہ سب کو ہی منوا کے جائے، تو نبی کی بات سب مانتے نہیں ہیں، حالانکہ نبی ایک بہت شائستہ بندہ ہوتا ہے، بہت زیرک ہوتا ہے، اعلیٰ معیار، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار کا مالک ہوتا ہے، اس سے سنجیدہ شائستہ باخلاق انسان نہیں ہو سکتا، انسانیت اور ہمدردی کا وہ پیکر ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، مشعل راہ ہوتا ہے، وہ نمونہ بن سکتا ہے، وہ لوگوں کا آئیڈیل ہو سکتا ہے، لیکن لوگ سارے پھر بھی اسے نہیں مانتے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 میں تو بہت سارے نبی ایسے ہوں، ہزاروں لاکھ ہزاروں
کہ جن کے ساتھ ایک امت، یعنی ان کی بات پہ، ان کی تبلیغ پہ، ان کی دعوت پہ، ان کی دعوت توحید و رسالت و آخرت پہ ایک بھی نہیں یقین کر سکا. تو آج علماء بھی یہ سوچیں کہ یہ نہیں کہ ہم نے ہر بندے کو منانا ہے، ہر بندے کو سمجھانا، اور انبیاء پہ صرف یہ ہوتا ہے تبلیغ پہنچانا. وما علینا الا البلاغ المبین. انبیاء کے مشن یہ ہوتا ہے کہ صرف ان کو پہنچا دینا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ نے وہ ہے جس نے تمہیں ہمیں پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو آپ غور خوض کر لو. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غور و خوض کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو آمادہ ہوئے بغیر ہی جھٹلا دیتے ہیں. کچھ آمادہ ہو کے غور و خوض کر کے جھٹلاتے ہیں. کچھ جو ہیں آمادہ شروع میں ہی ہو جاتے ہیں، کچھ غور و خوض کرنے کے بعد آمادہ ہوتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں. پھر جب یہ پروسیس ہو جاتا ہے کہ کچھ نے سوچ کے مانا، کچھ نے بلا سوچے مانا، کچھ نے جو ہے بلا سوچے انکار کر دیا، کچھ نے سوچ سمجھ کے انکار کیا، تو اب ان کے ساتھ بتا دیا گیا، کیونکہ ہمارا یہ ہے کہ خدا ہر چیز کا مالک ہے اور خدا نبیوں کو بھیجتا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں خدا کی اونرشپ ہے، خدا کی یہ ملکیت ہے، خدا ان کا بادشاہ ہے، مالک ہے. اب جیسے میں مرغی خریدتا ہوں، بکرا خریدتا ہوں، میرے پہ کیا ہے، میں چھری لے کے اس کو ذبح کرتا ہوں، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارتا ہوں، اس کی بوٹی ہڈی لگا کرتا ہوں، اس کو قیمہ بناتا ہوں، اس کو بھونتا ہوں آگ میں، بھون کے کچا چبا جاتا ہوں، ہڈیوں کو چبا جاتا ہوں، ہڈیوں کو چوس جاتا ہوں. یہ ایک انسان کی اونرشپ ہے. اللہ کی اونرشپ تو ازلی ہے، ذاتی ہے، اس کی تو اس سے 1000 گنا، ارب گنا زیادہ، اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ ہمارا مالک، خالق ہے، کریٹر ہے، وہ ہمارا حاکم ہے. ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ دانا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ قادر کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا عالم اور نہیں ہو سکتا. اس کو جتنا ہمارے پہ اختیار ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو اس کی شان کرم نوازی ہے، اس نے ہمیں نبی دے دیے. ورنہ جیسے تھوڑا سا کسی کو اختیار ہوتا ہے نا، تھوڑی سی کسی میں آ جاتی ہے ملکیت کے، جی میں قلعے کا مالک ہوں، میں مدرسے کا محتمم ہوں، میں فیکٹری کو چلا رہا ہوں، مینیجر ہوں، تو وہ ہم اپنے سے اچھے انسانوں کو وہ کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیتا ہے. سمجھتا ہے نا. تو خدا تو واقعتاً متکبر ہے، مہیمن ہے. وہ ہمیں اتنی وقت بھی نہ دیتا، نبی نہ بیٹا، سیدھا جیسے اللہ نے کہا احتیا آسمان اور زمین کو کہا میرے پاس آؤ، طوعا و کرہا اتینا بہا طاعین. وہ کیسے ہی چار نہ چار ہو کے مجبوراً اس کو آنا پڑا. زمین و آسمان جیسو جس میں خرب خرب ستارے کہکشائیں، وہ ساری چاروں نہ چار مجبوراً خدا کا حکم مانتی ہیں. وہ ٹال مٹول دیر سویر نہیں کر سکتے انسان کی طرح. انسان کو اختیار دیا، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، فضل ہے. پھر اس کو وحدنا النجدین دونوں اختیار دی کہ اچھا کرے برا کرے. پھر الہام اس کو ہوتا ہے فالہمہا فجورہا و تقواہا، کہ اچھی بات بھی اس کو بھیجی جاتی ہے، اس کے دماغ میں ڈال جاتی ہے، بری بھی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جو بہتر ہوتا ہے، کامیاب جس میں ہوتا ہے، وہ اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، اپنی تربیت کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رسول کی تعلیمات میں ڈھال لیتا ہے. اور جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ بک بک کرتا رہ جاتا ہے، مایوس اور ناکام ہو جاتا ہے. تو یہ خدا کی کرم نوازی ہے کہ اس نے نبی بھیج کے ہمیں پہنچائی بات، سمجھایا، وحی کے ذریعے پہنچایا، معجزات دکھا کے سمجھایا. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. اور پھر اس فضل کے بعد وہ سیدھا کہتا ہے کہ زمین آسمان کی طرح یوں کر لو. نہیں کیا، اس کی مرضی. ہم اپنے جانور کو نہ ذبح کریں، ہماری مرضی. ہم اس کو ذبح کر کے کھائیں، ہماری مرضی. ہم اس کی بوٹی ہڈی کاٹ کے دوسرے جانور کو ڈال دیں، ہماری مرضی. کیونکہ ہم مالک ہیں نا. تو جو خدا ہمارا مالک ہے وہ ایسے مرضی کرے. اس نے بھائی ہمارے پہ کرم کر دیا، کسی کو کیا تکلیف ہے، کسی کو کیا صدمہ ہے بھائی. تو اب جب اللہ مالک ہے تو اس کا ہی حکم ہے کہ ان کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور نہیں مانتے تو ان کو فارغ کرو، جہاد کرو. تو ہر نبی ایک وقت تک اپنا کام کرتا تھا. تو اس کے بعد ہر نبی کو یا تو یہ اختیار دیا جاتا تھا کہ جو ماننے والے ہیں ان کو تو چلو اپنے ساتھ رکھو، یہ کامیاب ہیں، اور جو مخالفین ہیں، منکر ہیں، دشمن ہیں،
ان پر اتمام حجت ہو گیا، ان پر تبلیغ ہو گئی، ان کو دعوت دے دی گئی، ان کو سمجھا دیا گیا کہ بھئی یہ خدا ہے. اب ان سمجھنا ان کا فرض ہے. اب قانون بن گیا، یہ چوری ہے یہ سزا ہے، یہ زنا ہے یہ سزا ہے، یہ ڈکیتی یہ سزا ہے، یہ دہشت گردی یہ سزا ہے، یہ قانون ہے یہ سزا ہے. اب کوئی کہے جی میں تو نہیں مانتا یا میں نہیں سمجھنا. اب وہ نہیں سمجھتا نہ سمجھے، جب وائلیشن کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، قانون حرکت میں آئے گا. تو اسی طرح اللہ نے نبی اتارے اور بتا دی بھائی یہ ہمارا قانون ہے، یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ آئین ہے، یہ دستور ہے، تو لہذا مان لو. اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہا ہے، ہلکے پھلکے سوالات ہیں وہ حل کر لو. وہ تو پورے فرعون ہی بن گئے، بھائی ہم نے ماننا نہیں، ہم تو اتنے باشعور لوگ ہیں، اتنے باعقل ہیں. یہ آگے بڑھا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یہ شعبدہ بازی کر رہا ہے، یہ جادوگری کر رہا ہے، یہ پاگل بن دکھا رہا ہے، یہ کہانت کر رہا ہے، یہ نجومی پن کر رہا ہے. اب ہم نے بک بک شروع کر دی کہ انہوں نے نہیں کی. تو اب خدا کا ہی قانون یہ ہے کہ ان کو سمجھا دیا ایک دفعہ اتمام حجت، پھر ان کو چھوڑو نا، پھر ان سے جہاد کرو. اور بہت سارے نبیوں کو جہاد کا نہیں حکم دیا، اللہ نے عذاب کے ذریعے مارا. قوم لوط کو تباہ کیا، قوم عاد کو تباہ کیا، قوم سمود کو تباہ کیا، قوم نوح کو غرق کیا. تو اور حضرت عیسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی قوم کو کتنا ذلیل کیا بنی اسرائیلیوں کو، پھر جو وہ نہیں سمجھے. تو قانون یہی ہے کہ جب وہ قانون کی وائلیشن کریں گے، آئین کی وائلیشن کریں گے، دستور کی وائلیشن کریں گے. اب وہ کون بناتے ہیں؟ ہم خود ہی بناتے ہیں. ہمارے میں سے جو اعلیٰ کلاس کے لوگ ہیں، الٹ کلاس کے لوگ 1-2% ہوتے ہیں، وہ جا کے اپنی اجارہ داری کرتے ہیں، منوپلی کے ذریعے قانون منظور کرتے ہیں، ہمارے پہ نافذ کر دیتے ہیں. اب چاروں ناچار ہمیں اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، نہیں کر دے تو ہمیں اس کے جو سزائیں ہیں وہ بھگتنی پڑتی ہیں، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس کی خلاف ورزی کا. تو اسی طرح اللہ نے ایک انٹرنیشنل سسٹم نافذ کیا، خدائی نظام. اس کے جو کریکٹر ہیں، اس کے جو آئیڈیل ہیں، ان میں انبیاء کو بنایا. اب ہمیں بتا دیا ان کے ذریعے کہ بھئی تم نے بتانا ہے، سمجھانا ہے. اور خدا تعالیٰ جمادات، حیوانات اور دوسرے جو پہاڑ آسمان کی طرح بھی کرتا کہ ان کو پابند کر دیتا. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. تمام کے تمام اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کی ہوں، جو آسمان و زمین ہو، کوئی چیز بھی ہو. تو ہر چیز جو اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے. کوئی اس میں اکڑ نہیں، کوئی منافقت، کوئی گھمنڈ پن نہیں، کسی قسم کا غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی اس کے سامنے نہیں بول سکتا. یہ تو اس کا اعزاز اکرام، یہ تو اس کی کرم نوازی ہے. اس نے نبی دی ہے، ہمیں سمجھایا، معجزات دکھائے تاکہ چلو یہ نہ سمجھے. تو اگر وہ کرتا بلا سمجھائے، بغیر نبی کے ہمیں پہ پابندی کرتا، ہمارا باپ بھی عمل کرتا. جیسے اپنے مدار میں ہر جگہ پورے طریقے سے کام نہیں کر رہے، آسمان و زمین، سورج چاند کر رہے ہیں نا، تو ہم بھی کرتے ہیں. اب ہمیں یہ دے دیا تو ہمیں یہی اس لیے رکھا ہے بھائی جی تمہارے ماننے والے بھی کوئی نہیں جب نہیں ماننے والے ہوں گے تو یہ تو خود ان کو بعد میں اتمام حجت کے بعد تبلیغ کا کام پورا کے بعد خود ان کو تباہ کرے گا. یہ ہمارے ذریعے سے، مسلمانوں کے ذریعے سے تباہ کرے گا. اب ہم نے سمجھ لیں کہ حضرت معاویہ کے بعد سے ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، جہاد اور قتال کا. ہم نماز کو سمجھ رہے ہیں، روزے کو سمجھ رہے ہیں، حج کو سمجھ رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ اصل مجاہد وہ ہے جو مجاہد نفس کو اپنے نفس سے لڑے، اپنے خواہشات کی خلاف ورزی کرے، اپنی نفسانیت کو روکے، اپنی نفسانیت پہ کنٹرول کرے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. کامیاب صرف وہی شخص ہوگا جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب دینے سے جو ڈرے، خوف کرے، پہلے تیاری کر لے، پہلے گناہ سے توبہ کر لے، پہلے اللہ کے فرائض اور احکامات کی تابع داری کر لے، پہلے اللہ کا فرما بردار بن جائے، اس کے احکام کو بجا طور پہ بر وقت عمل کرے، پورے طریقے سے اخلاص سے عمل کرے، پوری للہیت تقوی اپنائے، پورا تقوی اپنائے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے احکامات سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے کہ اس نے جو ہماری نافرمانی ہے اس کی وجہ سے جو اللہ نے عذاب دینا ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور نفس کو، اپنے جی کو، اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا ہے، شیطان سے روکنا ہے، رحمانی چیزیں اپنانی ہیں، سنت پر عمل کرنا ہے، جو خلاف شرع ہے، خلاف
اسلام ہے، خلاف قرآن ہے، دین کے اسلام کے خلاف جو چیزیں ہیں، اللہ رسول کو ناپسند جو ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنے خواہشات پر کنٹرول رکھنا ہے اور اپنے خواہشات کو اللہ رسول کے احکامات کے تابع کرنا ہے۔ یہ بندہ کامیاب ہے۔ تو وہ بندہ جو جہاد جیسے فرض سے غافل ہے، اس کا تاریخ ہے، تو وہ خواہشات پر کیسے قابو پائے ہوئے ہے؟ دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، سردی میں نماز پڑھ رہا ہے، کتنی مشقت ہے، تہجد ٹائم اٹھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے ٹھنڈے پانی سے، پھر کھڑا ہو رہا ہے اللہ کے سامنے، سخت نیند آ رہی ہے، پھر جناب دوپہر کو کام کر رہا ہے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے مسجد جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پھر روزہ رکھ رہا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے، پریشانی میں ڈال رہا ہے، صبر میں ڈال رہا ہے، تکلیف میں ڈال رہا ہے، بھوک پیاس میں ڈال رہا ہے۔ پھر حج کرو جی، پیسہ لگا کے جاؤ پیدل، یہی کام کرو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے بندہ۔ زکوٰۃ دو جی، اپنے پیسے جو حلال کمائی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، اس کو نکال کے صدقہ دو، خیرات دو، یتیموں مسکینوں کو دو۔ مشقت ہے نا، پریشانی ہے، تکلیف ہے، بندے پہ فرض ہے، ڈیوٹی ہے، کر رہا ہے۔ تو یہ مجاہدہ نفس ہو رہا ہے نا، اس میں جھوٹ نہ بولو، جھوٹ سچ بول کے، جھوٹ بول کے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے نہیں، خواہش کی نہیں پیروی کر رہا، اللہ کی پیروی کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، شرک کر سکتا ہے نہیں کر رہا، اللہ کی پیروی کر کے توحید پر قائم ہے، غیبت نہیں کر رہا اللہ کی پیروی کر کے، زنا نہیں کر رہا اللہ کی پیروی کر کے، فحشی اور یانی نہیں پلا رہا، تریانی نہیں پلا رہا اللہ کی فرما برداری میں، نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں کر رہا، شیطان کے پیچھے نہیں چل رہا۔ تو جو بندہ جس پہ جہاد فرض ہو گیا، ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، جہاد فرض ہو گیا، تو جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے، اپنے بیوی بچوں کو بے آسرا، بے یار و مددگار، اللہ کے توکل، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے اعتماد پہ، اللہ کے ثبوت کر کے، اپنے گھر کو، اپنے مسجد کو، اپنے مدرسے کو، اپنے مسلح کو، اپنے خطابت کو، اپنی امامت کو، اپنی خانقاہ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں پیدل نہیں چل رہا، اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہیں اس کی لات کٹ سکتی، کہیں بازو کٹ سکتی، کوئی جانور اس پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، وہاں لکڑیاں توڑنی پڑے گی، وہاں قضاء حاجت کے لیے بہت مشقت اٹھانی پڑے گی، کفار سے لڑنے کے لیے تھکے گا، نڈھال ہوگا، اتنی مشقت میں جائے گا۔ تو یہ ساری مجاہدہ نفس نہیں ہو رہا اس میں، صرف پیسہ لگانا زکوٰۃ میں، صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہنا، حج کے لیے مہینے کے لیے جانا، پنجگانہ نماز میں مشقت ہے، مجاہدہ نفس ہے، خواہشات کی کنٹرول ہے، ان پر قابو ہے۔ تو جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے پہاڑوں سے راہوں، جنگلوں، ویرانوں اور جھپ جن پرند چرند کو فتح کرتے ہوئے، پوری مشقت کو اپنے لولے لنگڑے پن میں، اپنی جناب علی زخموں کی بارش میں بندے کو لڑنا، اپنی جان کو حاضر کر دینا اللہ کے حضور، قربانی کے لیے پیش کر دینا، معسکر میں، جنگ میں، میدان جنگ میں، اس سے بڑا مجاہدہ نفس کیا ہوگا؟ اپنے آبا حج جاتے ہوئے نہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑتا بندہ، نماز پڑھنا اپنے ماں باپ کو نہیں، گھنٹے بعد آ جائے گا، روزہ رکھنا اپنے ماں باپ نہیں چھوڑتا، بیوی بچوں کو نہیں رہ سکتا ہے، لیکن جہاد کر رہا بیوی بچوں کو تو ساتھ لے کے جائے گا قربان کرنے کے لیے، ان کو بھی شہید کرائے گا، ان کو بھی قتل کرائے گا، ان کو بھی تکلیف میں ڈالے گا، ان کو بھی مشقت میں ڈالے گا، ان کو بھی کہے گا اپنے ہاتھ کو اپنے ہتھیلی پہ اپنی جان رکھو، قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، یا ان سب کو چھوڑ کر خود اکیلا جائے گا، اور ان کا کفیل اگر یہ ہے، ان کا جو کھانے کمانے والا یہ ہے، دارالفتہ کا والی یہ ہے، مدرسے کا محتمم یہ ہے، مسجد کا متولی یہ ہے، خانقاہ کا چوکیدار اور حولدار اگر یہ ہے، خانقاہ اس کے سر پہ اگر چلتی ہے، اس کا انچارج یہ ہے، تو سب مریدین کے جو تحفے تحائف، ان کی اتنی عظمت، اتنی خدمت، ان کی اتنی نوکری چاکری، اتنی سر، اتنی حضرت، اتنی حضور فلاں، اتنی خدمت کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اتنے اللہ تللے چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ خواہشات پہ نہیں قابو پا رہا، اور یہ حضرت عمر، حضرت معاویہ کے زمانے کے بعد یہ ترک کر دیا، امت نے چھوڑ دیا، آٹے میں نمک رہ گیا، جبکہ جب فتنہ ہو، ظلم ہو منظم، کفر بھی فتنہ ہے، اور مسلمانوں پہ منظم سازش، مسلمانوں کے خلاف منظم سازش، ظلم یہ بھی فتنہ ہے، تو اس وقت تک جہاد فرض ہوتا ہے جب تک وہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، یا مسلمان نہ ختم ہو جائے،
بھائی ہمارا ہم مکلف نہیں ہے جی ہمارا تعلق تا قیامت تک چلے، میں قیامت تک رہوں، امام بخاری قیامت تک رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہے، یہ مکلف نہیں ہے وہ. مکلف صرف یہ ہے کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے، سمجھانا ہے، اچھے اخلاق سے سمجھانا ہے، اور اتمام حجت کرنے کے بعد ہم نے کہنا بھائی اب میدان میں آ جاؤ. اب اللہ کا حکم یہ کہ تم خدا کو ماننے والے بچو گے یا ہم بچے گے. جو سروائیو کر جائے گا وہ رہے گا، جو ڈومینیٹ کر جائے گا، جو ہے ترقی کر جائے گا، جو دوسرے کو پچھاڑ دے گا، فتح کر لے گا، مار دے گا دوسروں کو، وہ رہے گا. یہ مشن نہیں ہے اسلام کا کہ جی فلاں نبی رہے گا تو کام ہونا، فلاں صحابی رہے گا تو کرنا. صرف مشن یہ ہے، کامیابی یہ ہے کہ ہم نے جب تک عقل اور بلوغت کے بعد سے لے کر مرنے تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہم نے ایمان اور تقوی والی زندگی، اعمال صالحہ والی زندگی، مجاہدہ نفس اور جہاد جیسے فرائض پر، نماز روزے حج جیسے فرائض پر قائم رہنا موت تک. بس ہماری موت آ جائے ایک دن میں، ایک لمحے میں. پیچھے مدرسہ ہوتا ہے ویران، مسجد ہوتی ہے ویران، بیوہ بیوہ بچے ہوتے ہیں ویران، لاپرواہ لاوارث رہتے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. دیکھیں ہم بڑے ہٹے کٹے ہیں، بڑا اچھا ہماری بینک بیلنس چل رہا ہے، بڑی اچھی فیکٹری مل کاروبار چل رہا ہے، بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اگر نیچرل ہماری موت آتی ہے، بندہ جا رہا ہے حادثے میں مر گیا، جہاز پہ جا رہا ہے رستے میں مر گیا، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کی فیکٹری ہے، 10 مدرسے چلا رہا ہے، اس کے پیچھے اتنا اہل بندہ بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کا کیا قصور ہے؟ یہ ہمارا ہر وقت یہ سوچنا صرف ہے اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے، اور اس کو اجر کو محفوظ رکھنا، اخلاص کو لانا، اپنی نیت کو صاف رکھنا صرف ضروری ہے. اس کے جو ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہماری پیچھے سے بیوی رہتی نہیں رہتی، فیکٹری رہتی نہیں رہتی، ہمارا پیسہ رہتا نہیں رہتا، اولاد رہتی نہیں رہتی، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس زکوٰۃ کے نتائج کیا ہوں گے یہ ہماری سردرد نہیں ہے. روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہونے کے بعد ہم رکھ رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے بندہ اچھی طرح رکھ لیتا ہے لیکن افطاری کے وقت مر جاتا ہے. اب سارے بیوی بچے لاوارث ہو گئے، کاروبار ٹوٹ گیا، اس کا دارالفتہ بند ہو گیا، مدرسہ بند ہو گیا، مسجد بند ہو گئی، اس کی خانقاہ بند ہو گئی. بھائی وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس پر یہ فرض نہیں ہے بات کی کیا کرنا ہے، وہ صرف اپنی موت تک ذمہ دار ہے. جب اس کی سانسوں میں سانس ہے، سمجھ بوجھ اس کے پاس ہے، اس وقت تک وہ ذمہ دار ہے ہر چیز کا. اس کے بعد وہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں، جو زندہ ہے وہ ذمہ دار ہے. ساری دنیا کافر ہو جائے اس کی ذمہ داری نہیں، ساری دنیا فاسق ہو جائے اس کی ذمہ داری نہیں، ساری دنیا مخلص متقی پرہیزگار بن جائے اس کی ذمہ داری نہیں، مدرسہ چلے اس کی ذمہ داری نہیں، مدرسہ بند ہو جائے اس کی ذمہ داری نہیں، مسجد چلے اس کی ذمہ داری نہیں، مسجد بند ہو جائے اس کی ذمہ داری نہیں، خانقاہ چلے اس کی ذمہ داری نہیں، خانقاہ بند ہو جائے اس کی ذمہ داری نہیں، مریدین بھاگ جائے اس کی ذمہ داری نہیں، مریدین اور ثابت قدم رہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. اس کے ہاں اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اس کی دنیاوی زندگی کی حرکتوں کی وجہ سے وہ فلاپ ہوا، مسجد مدرسہ خانقاہ بند ہوئی ہے، بالکل اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور اگر اس کی اخلاص تقوی طہارت کی وجہ سے بعد تک وہ چلتی رہی چیزیں، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. لیکن فرض نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے موت کے بعد کی، اس کے کوئی فرض نہیں اس پہ کہ مدرسہ اس کو چلانا ہی ضروری ہے. اس کو یہ ضروری ہے، اس پر اللہ کی طرف سے حکم اور فرض کیا ہے. کوئی غزوہ بدر اس بات کی مثال ہے. غزوہ بدر میں آپ نے بتایا یا اللہ یہ 313 اگر یہ مر گئے تو یہ عبادت کرنے والا، اللہ نے مدد کی. اللہ کو منشا تھی بھائی جی یہ اسلام رہے، اللہ نے کافروں کو مروا دیا. ہو سکتا ہے اللہ سب کو شہید کروا دیتا، تو وہ کامیاب تھے، ناکام نہیں تھے. وہ اس وقت ہی ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر کفر ہی رہتا. اور بہت سارے نبیوں کو شروع میں ہی شہید کر دیا گیا. ایک امت ہی نہیں تھا، کئیوں کے امتی تھے، امتیوں سمیت شہید کر دیا گیا. کئیوں کی امتیوں کو شہید کر دیا گیا، نبیوں کو اٹھا لیا گیا، ان کی کتابیں بدل دی بعد والوں نے. اب جو بدل دی تو اب ایک بندے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نبی کو کیسے مانوں.
جو نبی کی تعریف اس میں بتائی ہوئی ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی، اور یہ بھی پتہ چلا تعریف شدہ ہے، یہ تبدیلی اس میں ہوئی ہوئی ہے۔ اب اسے فترہ وحی کا زمانہ کہتے ہیں، اس میں کوئی ایمان نہیں، بس اس کا مخلص رہنا ضروری ہے، ایسی کہ جتنی اس کو سمجھے یقینی طور پہ کوئی خدا ہوگا، کوئی صانع ہوگا، کوئی نہ کچھ ہوگا، مجھے وہی بلیو ہے، یا جو صحیح چیز ہوگی مجھے وہ بلیو ہے۔ مجملاً اتنی بات کرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا بندہ۔ ایک بندہ پہاڑوں پہ رہتا ہے، اس تک نبی نہیں پہنچا، ٹیکنالوجی نہیں پہنچی، سائنس اور کسی واسطے سے ذریعے سے نہیں پہنچا کہ کوئی خدا ہے، اسلام ہے، یہ بالکل پاگل ہے، یا بالکل اب نارمل ہے کہ اس کے اندر اتنی سینس نہیں قرآن حدیث نبی رسول آخرت برزخ کو سمجھ سکے، یا بچپن نابالغ اور بے شعور رہی حالت میں وہ فوت ہو گیا، یا فترہ وحی کے زمانے میں کہ جب نبی بھی کوئی نہیں، اس کی تعلیم، کسی نبی کی تعلیم بھی اس کے سامنے محفوظ نہیں ہے، فوت ہو گیا، اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ اور قرآن نے اسی بات کو فرمایا، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر اللہ ہم چاہتے ہم ہر گلی محلے میں ہر نبی بھیج دیتے، ہم پوری دنیا کے لیے نبی نہ بھیجتے، پورے شہر کے لیے، پورے صوبے کے لیے، پورے شہر کے لیے نہیں، بلکہ ہر قریہ، ہر گاؤں میں ایک نبی بھیجتے۔ اب پاکستان میں کروڑ کے قریب گاؤں تو ہوں گے، کم از کم 40-50 لاکھ تو گاؤں ہوں گے نا، اور پوری دنیا میں کروڑوں گاؤں ہیں، تو پھر اربوں کے لیے کروڑوں نبی ہوتے ہیں۔ ارب کا اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم نبی سب کو بنا دیتے، ہر گاؤں کے لیے ایک نبی ہوتا ہے، جیسے ہر مسجد، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں ایک ایک 2-2 3-3 مسجدیں ہوتی ہیں، 3-3 4-4 خطیب امام ہوتے، تو ہر محلے میں ہم اتنے سارے نبی بھیجتے تھے۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ نے کافروں کی فرمانبرداری نہیں کرنی، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی کہانیوں میں، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا، ان کی جو نا یہ جو ڈائلاگ اور مذاکرات کے نام پہ ہیں، پرامن رہنے کے نام پہ جو کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے پرانی جو تعلیمات ہیں ان سے ہٹانے کے لیے جو آپ کو وہ سازشی پتے کھیلتے ہیں نا، ان کے جھانسے میں نہیں آپ نے آنا۔ وجاہدہم بہ جہادن، بڑا جہاد ان سے کر رہنا ہے، اور وہ بڑا مجاہدہ یعنی جب ضرورت ہو مجاہدہ نفس کی تو وہ کرنا ہے، ریاضت کرنی ہے، صبر سے، شکر سے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، جب بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے تو وہاں خرچ کرنا ہے، جب ان پر دماغی طور پہ، عقلی طور پہ ان کی تربیت مطلوب ہوگی، ان کی تربیت میں آپ نے جہاد کرنا ہے، عوام کی، قبیلے والوں کی، محلے داروں کی، قریب و قرب و جوار کے دوستوں کی، دنیا والوں کی، آپ نے ان کو سمجھانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، ہدایت والا رستہ بتانا ہے، اللہ رسول کے احکامات سمجھانے ہیں، اپنا کردار اچھا بنانا ہے، یہ مجاہدہ کرنا ہے اس کے لیے۔ جب یہ بھی آپ کا فیل ہو جائے تو پھر آپ نے ان سے جہاد کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، قتال کرنا ہے، پھر ان کو نہیں چھوڑنا، یا خود نہیں رہنا یا ان کو نہیں رہنے دینا، یا خود نہیں رہنا یا ان کو نہیں رہنے دینا، یا خود نہیں رہنا یا ان کو نہیں رہنے دینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی تھی کہ آپ یہ نہیں کہ آپ نے ایک ملک بنا لیا، سرحد بنا لی، متعین کر دی، اس کے بعد آپ نے کہا کسی کو ہم نے کچھ نہیں کرنا کافروں کو، آپ ہمیشہ کافروں کو خطوط لکھتے رہے کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ۔ اور یہ صرف نبی کا طریقہ نہیں، حضرت سلیمان نے بلقیس کو، جب آپ کو پتہ چلا فلاں جگہ قوم سبا ہے، وہاں ایک بلقیس نامی ملکہ ہے، وہ اس کو لوگ پوجا کرتے ہیں، اور وہ لوگ مل کے جو ہے چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ نے ہدہد کے ذریعے، آپ کو بندہ کوئی نہیں تھا، ہدہد کے ذریعے اس کو بھیجا، اور بعد میں کیا اس کو کہا کہ یہ ہے میرا طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کی طرف سے یہ ہے، مسلمان بن کے بندے کے پتر بن کے آ جاؤ، کوئی دعوت و تبلیغ نہیں، کوئی افہام و تفہیم نہیں، کسی طور پہ حجت بازی، کوئی ڈائلاگ، کوئی مذاکرات نہیں، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتن سے فوراً آ جاؤ، کسی قسم کی گھمنڈی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو غرور تکبر، کچھ وہ کہنے لگے ہم تو مار مار کے ان کے بخیے سینک دیں گے، اولو باس شدید، تو بڑے پاورفل لوگ ہیں، ہماری تو فوج اتنی ہے، ہم تو سلیمان اس کے لشکریوں کو مار مار کے ان کے بھس بنا دیں گے، کہاں آؤ لڑنا پڑے گا،
تو یہی مشن تھا، یا تو تم رہو گے یا ہم رہیں گے. اب یہ کام چھوڑ دو، یہ اللہ رسول کے خلاف ہے، یہ توحید و آخرت و رسالت کے خلاف ہے. یہ شرک، چاند سورج کی پوجا کرنا یا بلقیس کسی انسان کی پوجا کرنا، یا اسلام لے آؤ اور نہ کھڑے ہو جاؤ ہمارے سامنے جنگ کے لیے. اور یہی نبی علیہ السلام نے کیا، اسلام لاؤ. یہی حضرت موسیٰ نے کیا، پہلے سمجھایا بنی اسرائیلیوں کو. جبھی تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، تو جا اور تیرا رب جائے، دونوں جا کے قتال اور جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب جیت جاؤ گے تو دیکھ لیں گے. پہلے کہتے وہ تو بڑی طاقتور قوم ہے، تو وہ تو امریکہ ہے، سپر طاقت ہے، ایٹم بم ہے اس کے پاس، جدید ٹیکنالوجی، جدید سائنس ہے، وہ تو اینٹی میزائل اس کے پاس سسٹم ہے، وہ تو فضا میں ہی ہمارے میزائل بمبوں کو گرا دے گا. ہماری پستولوں، ہمارے مولوی داڑھی والے جو صوفی ہیں، ان کو تو وہیں مار دے گا وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے. ہم نہیں جاتے. وہ بنی اسرائیل کہتا ہے نہ قومن جبارین، جہاں آپ ہمیں لے کے جائیں نا، بڑی طاقتور قوم ہے، بڑی بہادر قوم ہے، وہ تو بندوں کو چھوڑتی نہیں ہے کسی کو، وہ تو خون خور قسم کی، خون ریزی میں جو ماسٹر ہے نا، سپر طاقت اس وقت کی وہ قوم ہے وہ، جہاں آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا چلو اللہ کا حکم ہے، بس حکم ہے، آپ مرو یا مارو، بس جاؤ جنگ کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے اذا بندہ اور ابو کا فقاتلا، جا تو اور تیرا خدا جاؤ لڑو، اب یہاں بیٹھے ہیں. پھر اللہ نے عذاب مسلط کیا ان پہ. 40 سال وہ وادی تی میں گھومتے رہے، وادی ہی تی میں. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے کافروں کو خطوط لکھی. حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کو سمجھایا، نہیں مانے پھر ان کو خطوط لکھے، نہیں مانے اب لڑے، جنگیں کی. جو اپنے مسلمان جو بھٹک گئے تھے، مانعین زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ، ختم نبوت کے منکر، ان کو بھی نہیں چھوڑا. اور مسلمان اسلام کے دعوے دار تھے، بڑی قربانیاں دی تھی انہوں نے بھی اسلام کے لیے، اپنے آپ کو نام لیوا مسلمان، اسلام کے نام لیوا تھے، لیکن نہیں چھوڑا آپ نے. حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہوتی رہیں. نبی علیہ السلام جس علاقے پر حکومت نظام اسلامی قائم کر کے گئے تھے، وہیں اسلام نہیں جمع رہا، پھیلتا رہا. مزید ہاں بھی ان کو دعوت دی جاتی تھی، مسلمان جو نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہمارے حلیف بن جاؤ، حلیف نہیں بنتے ہمارے ماتحت ہو کے جزیہ دے دے ذمہ بن جاؤ، نہیں بنتے چلو جہاد کرو، جنگ کرو، یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے. پھیلتا رہا پھیلتا رہا پھیلتا رہا. معاویہ کے زمانے میں 64 لاکھ مربع کلومیٹر تک مسلمانوں کی حکومت، نظام، سسٹم، فتح کے جھنڈے گاڑ دیے گئے. پورا یہ ازبکستان، تاجکستان، رشیا، اور یہ جناب ہمارے یہ بر صغیر، خراسان، افغانستان، پورا یہ جو پورا عربستان، انہوں نے پورا فتح کر لیا. فتح کر کے وہاں جو تھے یا تو ذمی بنا کر رکھا، یا ان کو جو ہے مسلمان بنایا. اور اگر وہ ذمی بھی نہیں بنے، مسلمان بھی بنے، پھر ان سے قتال اور جنگ کی. حضرت معاویہ کے بعد یہ کام ختم ہو گیا. لوگ اپنے یاشی فاشی میں لگے رہے، اپنی جو لڑائی جھگڑوں میں، حالانکہ اس سے پہلے بھی لڑائی جھگڑے نہیں. حضرت معاویہ حضرت علی کی لڑائی رہی، حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی لڑائی رہی، حضرت جو ہیں ابو بکر صدیق اور مسلمہ کذاب کی لڑائی رہی، نبی پاک اور مسلمہ کذاب کی لڑائی رہی. حضرت عمر اور ان کے زمانے میں جتنے فتنے تھے، جو یہود و نصارہ، جو خیبر کے بڑے بنو قریظہ، ان یہودیوں کے ساتھ آپ کی جھڑپ رہی. مسجد اقصیٰ تک آپ گئے لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، اسلام کو فتح، اسلام اور مسلمانوں کا پرچم وہاں پہنچانے کے لیے، جو کافروں کو سمجھانے کے لیے جنگیں کی آپ نے، نہیں رکے. جب پہنچے حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یہ کام یزید تک آیا، ختم ہو گیا. اب ختم ہے. اب تمام محدثین، فقہا، صوفیاء نے یہ بے وقوف بنایا لوگوں کو، یہ بے وقوف بنایا بھائی نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، کوئی جو چھوٹا سا دارالفتہ کھول لو، مدرسہ کھول لو، اور یا خانقاہ کھول کے لوگ 400، 500، 200، 1000، 2000 مرید بناؤ، اور جہاد جہود کوئی چیز نہیں ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، وہ چاہے فاسق و فاجر ہوں. حالانکہ قرآن نے اور حدیث نے اس کو متعین کر دیا ہے، علیکم السمع والطاعہ، تم پر اپنے حکمران کی، امیر کی اطاعت فرض ہے.
اس کی تابعداری فرض ہے، فی منشطینا و مکرہینا، ہر حالت میں، اچھی حالت میں بھی اور ناپسندیدہ حالات میں بھی. لیکن اللہ انترو کفرم بوا، جب ان کو فسق و فجور میں دیکھو، حرام کاریوں میں دیکھو، تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق، کسی بادشاہ، کسی حکمران کی پیروی نہیں کر سکتے. علیکم السمع والطاعۃ ما لم یأمر بمعصیۃ، یہ حدیث متواتر ہے کہ اس وقت تک تم پہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت لازم ہے جب تک وہ تم کو کوئی گناہ کا حکم نہ دے، کوئی نافرمانی کا حکم نہ دے. کون سے حکمران ہیں جو خود جو ان کا فرض ہے حدود و قصاص کو نافذ کرنا، نظام عدل کا نظام رائج کرنا، اس سے بھی وہ غافل ہیں. پھر کرپشن کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو بیچتے ہیں، اور جو ان کا فریضہ ہے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس میں بھی وہ بددیانت ہے. اور جو دوسرے ملکوں میں رہنے والے، دوسرے خطوں میں رہنے والے مسلمان مظلوم ہیں، پس رہے ہیں، ان کی مدد نصرت کرنے میں وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، دشمنوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں. تو اب ہمیں ان کی اصلاح کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو متانا، ان پر پریشر رکھنا، بھائی جی تم نے کوئی اپنے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف، آئین اور حلف کے خلاف بات نہیں کرنی. کیونکہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ فوج وہ ہوگی، ریاست وہ ہوگی، عدلیہ وہ ہوگی، جج وہ ہوں گے، شہری وہ ہوگا کہ جو ملک کا پاسدار ہوگا، آئین کا پاسدار ہوگا، قانون کا پاسدار ہوگا، اور وہ اپنے ملک کی سرحدوں کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہوگا، نیشنل انٹرسٹ میں ہر اقدام کرے گا، اپنی جان بھی دے گا، اپنے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ بم مار کے ٹینکوں کے نیچے بھی لیٹے گا، اپنی فوج کے ساتھ، اپنی سرحد کے ساتھ، اپنے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے، ان کے کلچر اور ان کے اسلام کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان بھی دے گا، اپنے بچوں کو قربان کرے گا، اپنے گھر بار کی قربانی دے گا، وہ پیسے دے گا، دامے درمے سخنے خطبے بدنے، ہر طرح سے مدد کرے گا، ہر طرح سے شانہ بشانہ رہے گا، ہر طرح سے حمایت کرے گا، ہر طرح ان کی تائید کرے گا، نصرت کرے گا، مدد کرے گا. اور جو اس کی خلاف ورزی کرے، وہ چاہے فوج ہو، ایجنسی ہو، حکمران ہو، صدر ہو، پارلیمان ہو، جج ہو، ریاستی ادارہ ہو، کوئی بھی اس کا کوئی اہلکار ہو، بیوروکریٹس ہو، ٹیکنوکریٹس ہو، بزنس مین ہو، عوام ہو، اس پر غداری کا مقدمہ ہوگا، ملک دشمنی کا مقدمہ ہوگا. اس کی سزا موت ہے، اس کی سزا موت ہے. جو ملک کے خلاف کام کرے گا، ملک کے عوام کے خلاف کام کرے گا، فتنہ فساد پھیلائے گا، تخریب کاری کرے گا، تفرقہ بازی پھیلائے گا، لوگوں میں انتشار کو ہوا دے گا، اپنے ملک اور سرحدوں کو بے حفاظت کرے گا، ان کو پامال کرے گا، ان کی عزت و وقت اور توقیر میں کمی کرے گا، ان کی تعظیم پوری دنیا اور کافروں کی نظر میں گھٹائے گا، ان کو ذلیل کرے گا، ان کی انسلٹ کرے گا، ان کو ڈیگریڈ کرے گا، اگر تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، آئین حرکت میں آئے گا، نظام انصاف حرکت میں آئے گا. اب یہاں تو نہ نظام انصاف ہے، نہ آئین کی پاسداری ہے، نہ اپنے حلف کی پاسداری کوئی کرتا ہے. اور ہمارے علماء نے سمجھا بھائی کتاب لکھو، مدرسہ کھول لو، مسجد کھول لو، ہلکی پھلکی تبلیغ میں چیلا 4 مہینے 2 مہینے 4 مہینے لگا لو، دارالفتہ کھول لو، خانقاہ کھول کے بیٹھ جاؤ، روٹیاں فری میں آئیں گی، فری میں فیکٹری مل کھل جائے گی تمہاری، کوئی تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں. تمہارا یہ مجاہدہ ہو رہا ہے، یہ جہاد ہو رہا ہے نفس کے ساتھ، یہ خانقاہ بھی جہاد ہے، مدرسہ بھی جہاد ہے، مسجد بھی جہاد ہے. لیکن وہ قتال جو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، غزوہ تبوک میں ہو رہا ہے، فتح مکہ ہو رہی ہے، وہ جو حضرت نبی پاک نے جاری کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس کو جاری کیا تھا، جس کو کیا تھا، حضرت موسیٰ نے جو لڑی تھی جنگ قومن جبارین کے خلاف، وہ بنی اسرائیل کو کہا تھا چلو ورنہ ذلیل ہو جاؤ، پھر 40 سال ان کو ذلت اٹھانی پڑی، رسوائی اٹھانی پڑی، اس کی سزا بھگتنی پڑی. پھر ہمارے خلفاء راشدین نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امیر معاویہ نے جنگیں کی، تو کیسے کی، کس طرح کی؟ اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنا دے. کوئی کسر نہیں ہم نے غیر اسلامی حرکتوں میں چھوڑی ہوئی، کہ ہم پر اب ضروری لازم ہے کہ یا تو ہم مسلمان رہیں، اور یہ اصل میں امتیاز کے طریقے ہیں کہ جب ہمارے سامنے فرض آئے گا، کوئی نماز کو چھوڑ دے گا، کوئی زکوٰۃ چھوڑ دے گا، کوئی حج چھوڑ دے گا، کوئی روزہ چھوڑ دے گا، کوئی حقوق و لباس چھوڑ دے گا، کوئی زنا کاری کو عام کرے گا، کوئی فحاشی کو کرے گا،
کوئی چوری کو کرے گا، کوئی ڈکیتی کو کرے گا، کوئی حواس باختگی کو کرے گا، کوئی اخلاق باختگی کو عام کرے گا، کوئی خدا رسول کی دشمنی کو عام کرے گا، کوئی اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف دشمنی پھیلائے گا، فتنہ فساد پھیلائے گا، تخریب کاری کرے گا، دہشت گردی کرے گا، تفرقہ بازی پھیلائے گا، مسلمانوں میں فتنہ فساد کو عام کرے گا، بدامنی پھیلائے گا، اور اینڈ سینڈ پہلے ہم نے سمجھانا ہے، بتانا ہے، منانا ہے، دلیل سے، حجت سے، تعلیم سے، بڑے اخلاق سے، کردار سے۔ جب نہیں مانے پھر آجو میدان میں، یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے، کیونکہ خدا کی زمین پہ خدا ہی رہے گا، اس کے علاوہ وہ رہیں گے جو اس کو مانتے ہیں۔ اب جب نہیں ماننے والے رہ گئے تو دشمنوں کو وہ خدا جانے اور خدا کے دشمن جانے، خدا جانے اور خدا کے دشمن جانے۔ جب تک خدا کے دوست رہیں گے وہ خدا کے لیے، خدا کے رضا کے لیے جنگیں، قتال اور جنگ کرتے رہیں گے، دعوت و تبلیغ کرتے رہیں گے۔ اور یہ کی دعوت تبلیغ میں نہیں جمع رہیں گے، کتابیں لکھنے پہ نہیں رہیں گے، حدیثیں لکھنے، مدرسے کھولنے پہ نہیں صرف رہیں گے، مسجد کھول کے بیٹھ نہیں جائیں گے، خانقاہ کھول کے صرف بیٹھ نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے لیے اس کی پروگرس چیک کریں گے، اپنے عوام کو جوڑیں گے، اور ان کو ہر سطح پہ استعمال کریں گے، ہر سطح پہ اپنی، چونکہ ہمارا ایک آئین ہے، دستور ہے، قانون ہے، ہمیں تمام اداروں میں اپنے پارلیمان کو سمجھانا ہے، سینیٹر کو سمجھانا ہے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبران کو سمجھانا، جب ووٹ دینا انہیں تو ان کو سمجھانا اسلام ہماری اصل ضرورت ہے، اسلام ہمارا اصل حل ہے، ہماری مشعل راہ، ہماری نظام اسلامی ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح دنیا میں کہیں بھی مسلمان پسے گا تو اس کے لیے ہم دامے درمے سخنے قدمے بدنے تعاون کا ایک سسٹم بنائیں گے، اور اس کے لیے اپنی ایک فوج میں ایک یونٹ رکھیں گے، یا پوری فوج اس کے لیے یہ رکھیں گے، مقرر کریں گے۔ جو پیسے ہم ان کو دیتے ہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی دیتے ہیں، ٹیکسز سے ان کو ادا کرتے ہیں، ان کو گھریلو اچھے گھر، اے سیوں کے خرچات، ان کی بینک کے اخراجات، ان کے کھانے پینے کے اخراجات، ان کے رہائش کے اخراجات، ان کے بیوی بچوں کے اچھی زندگی کے اخراجات، ان کی بچوں کے اچھے اداروں میں تعلیم کے اخراجات، ان کے اچھے ہاسپٹل میں اچھے ڈاکٹروں سے اچھے جو علاج معالجے کے اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں، ان کو ماہانہ اخراجات ہم دیتے ہیں، کھانے پینے کے اخراجات ہم دیتے ہیں، ان کی سیکورٹی ہم کرتے ہیں، ان کی حفاظت ہم کرتے ہیں، ہمارے پیسوں سے ہوتی ہے۔ وہ ملازم اگر ہیں ہمارے پیسوں، وہ ادارے جو چل رہے ہیں ہمارے پیسوں سے ہیں، اور آئین کو ہمارے ووٹوں کے ذریعے ہم نے بھیجی ہے پارلیمان، انہوں نے جا کے آئین منظور کیا، آئین منظور کیا، اس آئین سے وہ کیوں نکلتے ہیں، وہ کیوں نکلیں، وہ کیوں نکلیں، وہ آئین پہ عمل کیوں نہ کریں، وہ اپنے حلف کی پاسداری کیوں نہ، وہ جب تنخواہ لیتے ہیں، گھر کے اخراجات لیتے ہیں، گھر کا بل لیتے ہیں، پانی بجلی ان کو دی جاتی ہے، ان کو اے سی دیے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم، اچھا علاج معالجہ دیا جاتا ہے، ان کو اچھی آب و ہوا، اچھا ماحول دیا جاتا ہے، ان کو ہر قسم کی ضروریات زندگی سے نوازا جاتا ہے، ان کی پوری آسائش اور آرام کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو ہر سطح پر تعاون کیا جاتا ہے، ان کے شانہ بشانہ کریں، پھر وہ آئین پہ عمل کیوں نہیں کرتے، پھر وہ اپنے حلف کی پاسداری کیوں نہیں کرتے، پھر وہ کیوں ہماری جو نوکری ہے، ملازمت ہے، اس میں بددیانتی کیوں کرتے ہیں، اس میں خیروں کے یہود و نصارہ کا ایجنٹ کیوں بن جاتے ہیں، وہ کیوں میں اپنے مسلمانوں کی، شہریوں کی امیج کو برباد کرتے ہیں، ان کا خاکہ خراب کرتے ہیں، ان کی جو تصویر ہے ان کے کردار کشی کرتے ہیں، اپنے ملک اور شہریوں کی انٹرسٹ اور ان کے مفاد کے خلاف کیوں چلتے ہیں، غیروں کے علیہ کار کیوں بن کے مسلمانوں اور اپنے ملک کو نقصان کیوں دیتے ہیں، جو وہ دیتے ہیں وہ غداری کرتے ہیں، ملک دشمنی کرتے ہیں، عوام دشمنی کرتے ہیں، غیر آئینی حرکت کرتے ہیں، اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہیں، اپنے معاملات میں، اپنی تنخواہ میں جو ہم خرچہ کرتے ہیں اس میں وہ کرپٹ کرتے ہیں، وہ بدعنوانی کرتے ہیں، خود برد کرتے ہیں، وہ دیانت داری نہیں کرتے، وہ بددیانتی سے کام لیتے ہیں، تو پھر ان کی سزا ہے، اس کا علاج ہے، اس کا ایک طریقہ کار آئین میں، اس کے لیے عدالتیں ہیں، عدالتوں کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، عدالتوں کو دباؤ ڈالنا پڑے گا، بھائی جی اپنے آئین پہ عمل کرو، حلف پہ عمل کرو، آئین پہ عمل کراؤ، آئین کے ڈومین میں آؤ، سارے ہر بندہ آئین کے ڈومین میں آئے، ہر بندہ آئین کے ڈومین، اور ملک کے خلاف کوئی بھی حرکت کرتا ہے، کوئی بھی غداری کرتا ہے، کوئی بھی ملک دشمنی کرتا ہے، کسی کو طور پہ کسی مسلمان کو، کوئی پاکستانی کو، شہری کو بیچتا ہے، حوالے کرتا ہے، غیر آئینی اور غیر انلیگل طور پہ ایکسٹرا جوڈیشل کسی کو غائب کرتا ہے، حوالے کرتا ہے، کسی کو بیچتا ہے، تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو کیفر کردار تک لانا چاہیے، اس کو آئین کے دائرے میں لانا چاہیے، آئین کے دائرے میں لا کر اس کو
آئینی اور قانونی پروسیس کے ذریعے اس کو کافر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ اب یہ کون پہنچائے گا؟ اس کے لیے جو سمجھتے ہیں ان پہ فرض ہے، جو سمجھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، وہ ظالم کی بھی مدد کریں، مظلوم کی، مظلوم پر ظلم ہونے سے اس کو محفوظ رکھیں، اور ظالم کا ہاتھ توڑے روکیں، اس کے ہاتھ روکنے کے، ظلم کی روک تھام کریں، ظلم کی روک تھام کریں۔ اگر وہ سسٹم میں ظلم ہے تو اس میں روک تھام کے اسباب مہیا کریں، اس کے لیے اپنا کردار کریں، اس کے لیے اپنی جان دامے دن میں سوکھنے قدمے بدنے ہر طرح سے اس پہ محنت کریں، کوشش کریں۔ اگر کسی ادارے میں کوئی بڑے سے بڑا بیٹھا ہے اور وہ ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کا ہاتھ روکیں، اس کو روکیں، اس کو روکنے کے لیے اقدامات کریں، اس کے روکنے کے لیے سسٹم موجود ہے، اس سسٹم پہ عمل کروائیں۔ یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، خانقاہ کے صوفی پر بھی فرض ہے، اس کے مریدین پر بھی فرض ہے، عام شہریوں پر بھی فرض ہے۔ اور جس طرح وہ مجرم ہیں ان سے قیامت کے دن قبر میں، حشر میں، حساب میں سوال ہوگا، صوفی سے بھی ہوگا، خانقاہ سے متولی سے بھی ہوگا، مسجد کے محتمم سے بھی ہوگا، مسجد کے خطیب امام سے بھی ہوگا، مدرسہ چلانے والے دارالفتہ میں بیٹھے مفتی سے بھی ہوگا کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا۔ نبی تو ہر ظالم کا ہاتھ روکنے چاہ رہے ہیں، جس کے ظلم کا پتہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں پتہ چلے کفر کے حق میں منظم اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہا ہے، مسلمانوں پہ منظم ظلم اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے لیے نبی پاک جا رہے ہیں، نبی پاک عوام کو بھیج رہے ہیں، اپنے مریدین کو بھیج رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں اس کے خلاف، تابعین اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور مخلص مومنین اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ خلفاء راشدین کی پوری زندگی اس کا ثبوت ہے کہ وہ ظلم کو روکو، ظلم کو روکو، آئین اور اپنے حلف کی پاسداری کرو، اور جو غیر آئینی، غیر قانونی شقیں ہیں، غیر اسلامی شقیں ہیں، کفری نظام ہے، جو اس میں عدل و انصاف کے خلاف شقیں ہیں، دفعات، آرٹیکل ہیں، ان پر محنت کون کرے گا؟ کیسے کریں گے کہ ہم ان سیاستدانوں کے سر پہ بیٹھے رہیں گے، ان سیاستدانوں کے جو ہے اعتماد پہ بیٹھے رہیں گے، ان پر بھروسہ اور تکیہ کیے رکھیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے؟ نہ اسلام میں یہ نہیں ہے، ایکٹیو رہنا ہے، متحرک، دعوت دینی، تبلیغ کرنی ہے، ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے، دل سے برا سمجھنا ہے، لیکن یہ دل سے قیامت تک ہی برا سمجھنا، نہ، دل سے برا سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت پیدا کرنی، علم حاصل کرنا ہے تاکہ زبان سے روک سکیں۔ پھر زبان سے روکنے کے بعد اتنی طاقت، پاور، اتنی قوت افراد بنانے ہیں، ہر محکمے میں، ہر تمام ججز کو یا اکثر ججز کو، وکلاء کو، پارلیمان کو، اپنے ووٹر کو اویئر کرنا ہے، ان کو آشنا کرانا ہے کہ بھی تمہارے حقوق یہ ہیں، تمہارے اسلامی انسانی بنیادی حقوق یہ ہیں، تمہارا اسلام یہ ہے، تمہارے نبی کی تعلیمات یہ ہے، تمہارے قرآن کی تعلیمات یہ ہیں، اس کو اس طرح عمل کروانا ہے، اس طرح ان کو مجبور کرنا ہے، جیسے احتجاج کیا جاتا ہے، جیسے ان کو اچھے طریقے سے جب سمجھائیں گے، جب وہ کوئی عمل نہیں کرتا اس کے خلاف پھر محکمانہ کارروائی کرائیں گے، محکمے میں کارروائی نہیں ہوتی پھر پارلیمنٹ میں اس کے خلاف قرارداد پیش کریں، اس کے خلاف آئین پاس کرائیں کہ اس بندے نے یہ غداری کی ہے، ملک دشمنی کی ہے، ملک کے مفاد کے خلاف یہ چل رہے ہیں، ان کے خلاف آئین بننا چاہیے، عدالتوں کو پاورفل کرنا چاہیے، ان کو پہلے اویئر کرنا چاہیے، ان کو احساس ذمہ داری دلانا چاہیے۔ یہ کون دلائے گا؟ یہ کون دلائے گا؟ یہی سوال ہے، یہی سمجھ، اللہ ہمیں سمجھ دے۔